بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 6 جولائی 2021 اور کل مجھے ایک کراچی سے سندھ سے مجھے ایک کوشچن آیا تھا کوکونٹ یا ناریل کے بارے میں۔ انہیں میں نے کچھ ٹپس دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کا کیوں نہ مکمل آگاہی کے لیے بہت سارے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات۔ ناریل جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوکونٹ، اور ایک پرتگالی لفظ ہے کوکاس۔ یہ کوکاس سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اللہ اکبر، بندر کی، بندر جو ہے۔ چونکہ اس پھل کی مشابہت بندر کے چہرے سے ملتی ہے اس لیے اسے کوکونٹ کہا جاتا ہے۔ ناریل اور اللہ اکبر کبیرہ، ناریل واقعی ہمارے انڈو پاک میں یہ کافی مقبول پھل تصور کیا جاتا ہے، اور زیادہ ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر آپ بنگلہ دیش میں جائیں نا، وہاں آپ کو ناریل بہت ملیں گے، اور اس کا بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں بہت ساری دستیاب ہوتی ہیں۔ ریڑھیوں پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں کاٹ کے، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اور اس کے لیے آب و ہوا جو ہوتی ہے نا، وہ یہ کم سردی برداشت کرتا ہے یہ پودا۔ اس کا پودا ایسی جگہ اچھی طرح پرورش پاتا ہے جہاں درجہ حرارت 70 سے 85 ڈگری فارنہائٹ تک ہو، اور پودے اور پھل پر خشک سالی کی وجہ سے برا اثر پڑتا ہے، اس لیے کم از کم 75 سینٹی میٹر، کم از کم کہہ رہا ہوں، بارش وہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کی بڑھوتری کے لیے۔ اور کراچی کی آب و ہوا اس کی افزائش کے لیے نہایت ہی سازگار سمجھی جاتی ہے، اور میں نے وہاں دیکھا ہمارا پلانٹ انٹروڈکشن سینٹر ہے PARC کا، انہوں نے بہت زیادہ یہ انٹروڈیوس کرائے تھے، اور انہوں نے اس پہ اسٹڈی بہت کی تھی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر ہمارے ظہور احمد تھے پلانٹ انٹروڈکشن سینٹر کے انچارج، تو انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اور البتہ چونکہ بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور اس کو مناسب وقفوں سے آبپاشی وہ بہت ضروری ہوتی ہے وہ کرنی، اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے۔ باقی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کتنی دیر بعد، 15 دن بعد تو کم از کم دیتے رہیں نا۔ اور ناریل کے لیے ریتلی میرا زمین اور جس میں ڈرینیج کا اچھا سسٹم ہو بہتر خیال کی جاتی ہے، اور پودوں کی افزائش اور کھیت میں منتقلی کے لیے ایسا درخت جس کی پیداواری صلاحیت اچھی ہو اور ہر سال یکساں پھل دیتا ہو، وہ اس کے جو وہ بیج کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اور ناریل اس وقت بونے کے قابل ہوتا ہے جب پھل پختگی کی حالت میں ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت پھل جو ہوتا ہے نا وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا پھر دیکھا ہے کہ اس کے لیے آپ لوگ گڑھا اچھی طرح کھود لیں، اور کم از کم جو ہے 3 بائی 3 فٹ کا تو کھودیں، اور اس گڑھے میں پھر اس کو بونا ہوتا ہے۔ لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ اوپر کی سطح جو ہوتی ہے نا وہ ننگی نہ رہے،
اور 3 ماہ بعد ناریل سے پودا جو پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور 1 سال کے بعد کھیت میں منتقل کر دیتے ہیں. اور پودے سے پودے کا فاصلہ ذرا زیادہ رکھتے ہیں, کوئی 30x30 30x30 فیٹ رکھتے ہیں. لیکن آج کل چونکہ ڈوارف ورائٹیز بھی آ گئی ہیں تو اس میں تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں. لیکن نارملی یہ 30 فٹ بائی 30 فٹ اس کا پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس رکھا جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں نے جو کھادوں کا استعمال ہے, جہاں تک آپاشی کا تو میں نے بتایا نا, اس کو مصنوعی آپاشی کی اگر تو بارش والے علاقوں میں لگایا جائے تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, لیکن بارشیں جب نہیں ہوتی جہاں انہیں وہاں نہری یا ٹیوب ویل کا پانی وہ درکار ہوتا ہے. اور اس کے لیے فی پودا میں آپ کو نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاش یہ تینوں آپ نے ڈالنی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابتدا میں تو آپ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد ڈال کے اور اس میں لگا دیں گے پودا, تو اور بعد میں بھی تھوڑا بہت. لیکن جب جوان ہو جاتا ہے نا پودا تو اس وقت 2 کلو اس میں امونیم سلفیٹ اور 1.5 کلو سپر فاسفیٹ, سنگل سپر فاسفیٹ, اور کوئی 1.5 کلو ہی آپ اس میں پوٹاشیم سلفیٹ یہ ہر سال یہ آپ ڈالتے ہیں. نومبر دسمبر میں اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے نیچے جو 1 فٹ چھوڑ کے نا تنے سے, تو آپ باقاعدہ کوئی 1 من کے قریب یعنی 40 kg اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد وہ ڈالیں, اور اس کے بعد یہ 2 کلو امونیم سلفیٹ, 1.5 کلو سپر فاسفیٹ, سنگل سپر فاسفیٹ کہہ رہا ہوں, اور 1.5 کلو ہی پوٹاشیم سلفیٹ یہ آپ بکھیر کے پانی دے دیں, گوڈی کریں اور پانی دے دیں. اور البتہ شاخ تراشی اس کی مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں, تو اس سے اصل میں یہ کافی لمبا ہوتا ہے اور سیدھا جاتا ہے یہ, اور یہ کافی اونچائی پہ کوئی 30 میٹر تک بھی ناریل کا تنا بالکل سیدھا ہم نے دیکھا ہے. اس میں بنگلہ دیش گیا تھا نا, وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں, بہت زبردست قسم کے. اور اس میں البتہ شاخیں نہیں ہوتی, اور اس لیے یہ شاخ تراشی کی ضرورت نہیں اس کو. البتہ جب دیکھتے ہیں نا کوئی خشک یا کوئی بیمار پتے ہیں تو ان کو توڑ کر آپ ضائع کر دیتے ہیں. اس کا تنا کھجور کے تنے کی طرح نا سیدھا مگر موٹا ہوتا ہے اس سے. اور پھول اور پھل جو ہیں اس کے ناریل کے درخت پر 3 سے 4 سال کی عمر میں پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا پودا سارا سال پھل دیتا ہے, اور پھل جو ہوتا ہے نا پختگی کی حالت کو پہنچتے ہی اسے توڑ لینا چاہیے. اور میں نے تو وہاں بنگلہ دیش میں دیکھا وہ گر جاتے ہیں خود ہی, جب وہ توڑتے نہیں ہیں نیچے گر جاتے ہیں. اور نر, البتہ اس کا نر اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. نر پھول جو ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور گچھے میں وہ نا بکھرے ہوتے ہیں, اور ان کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے, جبکہ مادہ پھول جو ہوتا ہے نر پھولوں کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں. اور ناریل کا پھل یہ بیضوی شکل کا ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہی ہے, اور لموترا سا ہے, اور بیضوی شکل ہے. بیضا کس کو کہتے ہیں؟ انڈے کو, انڈے کی شکل کا یعنی بیضوی شکل ہوتی ہے. اور ناریل کی جب ہارویسٹنگ کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ ناریل کو آپ لینا چاہتے ہیں. عام طور پر ناریل کا پھل پھول آنے کے 1 سال بعد مکمل طور پر پختگی کو پہنچتا ہے, مگر 3 ماہ اور 6 ماہ کی عمر کے ناریل بھی توڑ کر آپ استعمال میں
لا سکتے ہیں، اور ناریل یا تو خود بخود پک کر زمین پر گر جاتے ہیں یا درخت پر چڑھ کر اس کو توڑتے ہیں لوگ، سیڑھی لگا لیتے ہیں، اور اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور ناریل کی پیداوار مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے، اس کا دار و مدار ہوتا ہے آب و ہوا پہ، نگہداشت پہ، اور ناریل کی جو ہے نا عام طور پہ یہ ایک پودا جو ہے سالانہ 100 سے لے کے 200 تک فروٹ بیئر کرتا ہے، پھل، پیداوار بڑی زبردست ہوتی ہے اس کی۔ اور آپ بھی لگائیں ناریل کراچی والوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ پٹی ہے اس کے ساتھ۔ اور اب تو گوادر بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ترقی کر رہا ہے۔ کل میں نے دیکھا نا پرائم منسٹر نے بہت زبردست قسم کا وہاں تقریر بھی کی، اور چائنیز امبیسڈر اور بہت سارے امبیسڈرز آئے ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑا ایک مرکز بن رہا ہے، ترقی کی راہیں نئی آ رہی ہیں، اب نیا پاکستان بن چکا ہے، بن رہا ہے، بڑی تیزی سے بن رہا ہے۔ تو آپ اس میں حصہ اپنا بھی ڈالیں اور ناریل جو ہے وہ کاشت کریں، ٹھیک ہے میری جان؟ یہ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ملک کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ کوئی کسی پروگرام میں شریفہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ وہ کس طرح آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ تو اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک میں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے پہنو جب تک کہ اس میں فضول خرچی اور تکبر شامل نہ ہو۔ یہ میں ابن ماجہ اور احمد اور نسائی ان تینوں سے کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔